اسکل بیسڈ لرننگ کے حوالے سے دنیا کی سب سے بڑی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ امریکہ میں ہے، جہاں ہر سال اربوں ڈالرز کی نئی مارکیٹ تخلیق ہوتی ہے۔ پاکستان کے پاس بھی یہ موقع موجود ہے کہ وہ اپنے نوجوان اور کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ کو بروئے کار لے کر بلین ڈالرز جو ہے وہ کما سکتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب پاکستانی نژاد امریکی ماہرین اپنی مہارت کے ساتھ پاکستان کے نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی اور آئی ٹی انجینئرنگ کی تربیت دینے کے لیے وطن واپس آ رہے ہیں۔ پاکستان کے نوجوان محض 8 مہینے کی پروفیشنل ٹریننگ کے بعد نہ صرف لاکھوں ڈالرز کمانے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ امریکہ اور عالمی مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد شہباز جیسے پروفیشنلز اس خواب کی تعبیر میں حقیقت میں بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ سر فہرست ہیں، پاکستان میں آئی ٹی ٹریننگ پروگرام متعارف کروا رہے ہیں جن کے ذریعے ہر نوجوان آئی ٹی انجینئر بن سکتا ہے اور امریکہ سمیت دنیا بھر کی انڈسٹریز میں اپنی خدمات جو ہے سر انجام دے سکتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محمد شہباز، سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ، جن کو میں ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ ویلکم بیک ٹو پاکستان۔ تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو۔ سر، دنیا میں آپ کام کر رہے ہیں، لاکھوں ڈالر آپ کما رہے ہیں، پاکستان آ کر کیا سوچا، کیوں کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ یہیں سے علامہ اقبال میڈیکل کالج سے میں نے گریجویشن کی، MBBS کیا۔ اس کے بعد جناح ہاسپٹل میں میں CMO کے طور پہ کام کرتا رہا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ رہا اور یہاں پہ کچھ گیپس دیکھے، ہمت کی، ایک اپنے لیے ایک چیلنج سیٹ کیا، اس کو ایکسیپٹ کیا، امریکہ چلا گیا۔ وہاں پہ کمپیوٹر سائنسز کی ایجوکیشن لی، سائبر سیکیورٹی انجینئرنگ میں ماسٹر کیا۔ اس کے علاوہ 3-4 اور سب اسپیشلٹیز ہیں۔ ڈاکٹر سے آپ نے انجینئر بن گئے؟ جی۔ اچھا، دونوں فیلڈز کو آپ آگے لے کے چلے ہیں؟ ایگزیکٹلی۔ واہ۔ تو جب اللہ پاک نے آپ کو بہت زیادہ نواز دیا ہو تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اپنی نیشن، اپنی قوم کو پے بیک کریں، اور اسی نیت کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں اور اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ ٹریننگز کرانا چاہ رہے ہیں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے، آئی ٹی پروفیشنلز کو یہاں ٹرین کریں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں آئی ٹی انجینئرز کا اسکوپ ہے جو کہ امریکہ کی انٹرنیشنل مارکیٹ کو کمپیٹ کر سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی۔ نمبر 1 اس میں پوائنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستانی جو یوتھ ہے اس کی مینٹیلٹی، اس کا مائنڈ سیٹ بہت اچھا ہے۔ اگر اس کو ٹرین کر دی جائے، پراپر مینٹورشپ پرووائڈ کر دی جائے، اور وہ اس قسم کی مینٹورشپ جو کہ باہر کی دنیا میں ہینڈز آن ایکسپیرینس رکھتے ہیں اور وہاں پہ وہ لائیو انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں۔ اور وہ جو کہا تھا نا کہ ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی، تو وہ والی بات ہے کہ پاکستانی ذہن دنیا میں کسی بھی امپاسبل کو پاسبل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ان میں پوٹینشیل موجود ہے۔ اور یہ میرا ڈریم بھی ہے کہ ہم پاکستانی نوجوان کو اس قابل بنائیں کہ وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل جاب مارکیٹ میں وہاں پہ اپنی جابس لیں، اپنے بزنسز کریں، اپنے ملک کے لیے، اپنے لیے زر مبادلہ اکٹھا کریں۔ اچھا سر، یہ جو ٹریننگ پروگرام ہے یہ کہاں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کون سے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جوان ہیں وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیا آپ کا پروسیجر ہے؟ جی، یہ اصل میں اس کی سٹوری شروع ہوتی ہے یہاں سے کہ جب میں امریکہ کی بڑی کمپنیز میں کام کرتا تھا تو وہاں پہ ان کے انجینئرس کو ٹرین کرتا تھا، جس میں گوگل ہے، کچھ بینکس ہیں، BNY میلن ہے، ویلز فارگو ہے، بینک آف امریکہ، اس طرح سے مختلف اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں۔ ایون کہ جو نیو یارک اسٹیٹ کا جو کووڈ ویکسین کا پورٹل ہے وہ بھی میں نے خود بنایا، وہ آرکیٹیکٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا۔ تو لہٰذا جب ایک پروجیکٹ بن جاتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو انجینئرز اویلیبل ہوتے ہیں ان کمپنیز میں، ہم ان کو ٹرین کریں کہ انہوں نے ان پروجیکٹس کو اپ اینڈ رننگ کیسے رکھنا ہے اور مینٹین رکھنا ہے اور پروڈکشن لیول کی سپورٹ دینی ہے۔ تو وہیں سے مجھے آئیڈیا آیا کہ اگر ہم یہی سکلز جو ریئل ٹائم سکلز ہیں اپنے پاکستانی نوجوانوں کو، چاہے وہ کمپیوٹر لٹریٹ ہوں یا نہ ہوں، لیکن اگر اچھی کمیونیکیشن ان کے پاس ہے، اچھا ہارڈ ورکنگ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ اپنے آپ کو محنت کی اس بٹی میں ڈال سکتے ہیں، انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں، تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس قابل بن جائیں کہ وہ امریکہ میں یا گلف میں یا یورپ میں، آسٹریلیا، کینیڈا میں کہیں پہ بھی جابس لے سکتے ہیں، انٹرنیشنل جاب مارکیٹ کی سائیکالوجی کو اور بزنس کو سمجھ سکتے ہیں، اور ان تمام ریئل جو ٹائم سکلز ہیں ان کا تعلق ہے
آپ کی جو بزنس اپلیکیشنز ہیں ان کے ساتھ. کیونکہ آج کل سب کچھ آن لائن آ چکا ہوا ہے. Exactly. آفٹر کووڈ تو یہ چیز بہت بڑھ گئی ہوئی, ای کامرس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. Exactly. اچھا, پاکستان میں اس وقت بہت سے آئی ٹی جو پروفیشنلز ہیں وہ گریجویٹ ہوتے ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس مارکیٹ ریڈی اسکلز اویلیبل نہیں ہیں. دے آر ناٹ ریڈی فار دا مارکیٹ. اس خلا کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں اور آپ اس کے لیے کیسے سرگرم ہیں؟ یہ آپ نے بڑا اچھا کویشچن ریز کیا ہے, اور یہی پرابلم ہے کہ ہمارا جو ماسٹر ان کمپیوٹر سائنسز ہے, جو لٹریٹ ہے, وہ باہر کی دنیا میں اگر ڈگری لینے کے بعد جائے تو وہ جاب حاصل نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو وہ تمام اسٹریٹجیز, میتھڈالوجیز اور ٹیکنالوجیز جو امریکن کمپنیز یا بڑی کمپنیز, فارچون 500 کمپنیز وہ استعمال کرتی ہیں, اس کی آگاہی بھی نہیں ہوتی اور ان کا وہ یوز ٹو بھی نہیں ہوتا. اور یہی ہمارا پلان بھی ہے کہ ہم لوگ اپنے نوجوانوں کو ان تمام اسٹریٹجیز سے, ان تمام ٹول سے, ٹیکنالوجیز سے نہ صرف یہ کہ متعارف کروائیں بلکہ ریئل ٹائم ان کو ہینڈز آن ایکسپیرینس دیں. ٹھیک ہے, تاکہ وہ باہر جا کے انٹرویو کے دوران یا پاکستان میں بیٹھ کے بتانے کے قابل ہوں کہ بھائی یہ ہمیں اسکلز آتی ہیں. سر لیکن وہ گریجویٹ تو پاکستان کا ہوگا, اس نے سارا کچھ پڑھا ہوگا اس حوالے سے, اس مارکیٹ کے حوالے سے, وہ کیسے اتنی جلدی جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کو کمبیٹ کر سکے گا, کیسے اسکلز سیکھ سکے گا, کیسے ان کے سافٹ ویئر سیکھ سکے گا, اور کیسے ایک ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر آ سکے گا؟ یہ ویری گڈ کویشچن. اس میں ہوتا یہ کہ جو میں چونکہ امریکہ میں کام کرتا ہوں, میں وہاں کی بات کروں گا. اب میں جیسے میں نے شاید پہلے انٹروڈکشن میں ذکر نہیں کیا, میں اس وقت امریکہ کا 10واں بڑا بینک ہے جس میں وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ کام کرتا ہوں. جی سر. اور میں انٹرویوز بھی لیتا ہوں, انٹرویوز کرتا بھی ہوں, وہ ٹرین بھی کرتا ہوں لوگوں کو. تو اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہاں کی جو لوکل مارکیٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہاں پہ ان لوگوں کو جابس دی جائیں جن کا لوکل ایکسپیرینس ہو, جو وہ اپنے آپریشنلائزیشن کے لیے جو وہ ٹولز اور سافٹ ویئرز استعمال کرتے ہیں ان کو انجینئرز جانتے ہوں, irrespective آف قطع نظر اس چیز کے کہ ان کا بیک گراؤنڈ ڈگری کیا ہے کیا نہیں ہے. اسکل بیسڈ اور رول بیسڈ جابس ہیں جو کہ کمپنیز پرووائڈ کرتی ہیں, اور انہی لوگوں کو پرووائڈ کرتی ہیں جن کے پاس لوکل ایکسپیرینس ہو. ٹھیک ہے. تو ہم بینگ امریکن کمپنی وہاں پہ ہم لوگ اپنا لوکل ایکسپیرینس ان کو دے سکتے ہیں, ان کو تمام انوائرمنٹ سے گو تھرو کروا سکتے ہیں, ان ٹولز کو کیسے یوز کرنا ہے, جو ڈے ٹو ڈے ان کے جو سینیریو بیسڈ جو پرابلمز اور ایشوز ہوتے ہیں ان کو ریزالو کیسے کرنا ہے, فکس کیسے پرووائڈ کرنا ہے, اور کمپنی کی جو کاسٹ افیکٹونیس ہے اس میں ویلیو کیسے ایڈ کرنی ہے. اچھا سر, یہ بھی مجھے بتائے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی جتنی بھی امریکہ کی کمپنیز ہیں ان کا بیک اینڈ جو ہے وہ انڈر ڈیولپ کمپنی چلا رہی ہیں. جیسے کال سینٹرز ہیں وہ پاکستان میں چل رہے ہیں, بلنگ سروسز پاکستان میں چل رہی ہیں, تو کیا وہ ریموٹلی بچے ورک کریں گے, ورک فرام ہوم کریں گے, کہ اس کورس کے بعد وہ امریکہ جو ہے وہ جا سکتے ہیں, سیٹل ہو سکتے ہیں اور اس بیس کے اوپر وہ آگے کام کر سکتے ہیں؟ اچھا, یہ دیکھیں اب جس طرح ہمارا پڑوسی ملک ہے وہاں پہ ایک آف شور آئی ٹی پلیٹ فارم ہے بہت بڑا, جس کی وجہ سے مائکروسافٹ کی, گوگل کی پریزنس ہے وہاں پہ بہت بڑی. جی. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو کمپنیز ہیں وہ اپنی کاسٹ افیکٹونیس کو دیکھتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ اپنا پیسہ بچانا چاہتے ہیں. وہ ایک امریکن انجینئر کو $1,00,000 $2,00,000 دے کے ہائر کرنے کی بجائے وہ انڈیا سے $40,000 $50,000 میں سیم اسی لیول کا انجینئر اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے. اور یہی میرے بھی پلان کا حصہ ہے کہ ہم وہی انجینئر امریکی کمپنی کو, بڑی جو فارچون 500 کمپنیز ہیں, ان کو ہم لوگ اگر انڈیا سے وہ 50,000 کا لیتے ہیں تو ہم لوگ ان کو 45,000 کا دیں, ہم لوگ 40,000 کا دے دیں. یہاں پہ پاکستان میں بیٹھا نوجوان اگر $40,000 منتھلی کماتا ہے تو وہ 1 کروڑ سے زیادہ بن جاتا ہے, اور اس کو ایکسپوجر ہو جائے گا انٹرنیشنل مارکیٹ کا, 1-2 سال وہ جاب کرے گا, اس کے بعد وہ اپنا بزنس سٹینڈ کر سکتا ہے, اور دیٹس ہاؤ دے کین برنگ بیک دا ریونیو فار پاکستان ایز ویل. تو پاکستان کو ریونیو کی ضرورت ہے, اور اگر ہم لوگ 1 لاکھ سے 2 گریٹ کنٹریبیوشن ان دی اکانومی ایز ویل. ایگزیکٹلی, اگر ہم لوگ 1 لاکھ سے 2 لاکھ بچوں کو ٹرین کر دیں, امریکن لیول کا انجینئر بنا دیں, تو کچھ شک نہیں ہے کہ ہم لوگ $2-3-4 بلین جو ہے وہ اپنے زر مبادلہ میں اسی طرح ایڈ کر سکتے ہیں. سر بالکل, آپ کے نزدیک اگلے 10 سال میں پاکستانی آئی ٹی انڈسٹری اب کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا جس طرح اسکل بیسڈ ورکرز کی ضرورت ہے پوری دنیا میں, تو اگر پاکستان کی ڈگریز جو ہیں وہ اسکل بیسڈ ورکرز کے اوپر زیادہ انحصار کریں یا اسکل بیسڈ ادارے کھل جائیں پاکستان میں, تو کتنا بڑا پاکستان جو ہے وہ پرووائڈر ہو سکتا ہے ہیومن ریسورس کا؟ بہت بڑا ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے سنجیدگی سے گورنمنٹ لیول پہ اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ سیکٹر پہ اس لیے کہ ہمیں انٹرنیٹ چاہیے, جو کہ دنیا کی بڑی کمپنیز کی سب سے بنیادی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, تاکہ ان کے بزنس اپلیکیشنز کے اوپر جو انجینئرز وہ ہائر کریں وہ کام کر سکیں.
اور پرائیویٹ سیکٹر میں ہمیں یہاں پہ ادارے بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں یہاں پہ انسٹیٹیوٹس کوئی بھی کسی بھی لیول کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی انویسٹمنٹ ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو باقاعدہ جو ہے ایک پروفیشنل وے میں ایک بزنس اینٹی کے طور پہ لینا چاہیے. اور یہی آپ مطلب ہم لوگ اس دور میں بہت پیچھے ہیں. اگر میرے سے آنیسٹ آنسر اس کا چاہتی ہیں, ہم لوگ آئی ٹی سیکٹر میں بہت زیادہ پیچھے ہیں. ہمیں اس کو نہ صرف اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کو ایمرجنسی بنیادوں پہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کر دینی چاہیے. نافذ العمل کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو آئی ٹی اور ایجوکیشنل ایمرجنسی دونوں کو جو ہے وہ بڑی اسٹرانگلی جو نا وہ اس کے اوپر لاگو. اچھا محمد شہباز صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے, کوئی انسٹیٹیوٹ ہے, فزیکل انسٹیٹیوٹ ہے, آپ سے لوگ آن لائن ٹریننگ لے رہے ہیں, کہاں آپ کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ بہت ضروری ہے بیکاز جو ویوز دیکھ رہے ہیں ہمارے, ان کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جی ایگزیکٹلی, ہماری امریکن بیس کمپنی ہے. وہاں پہ ہم لوگ جو ورچولی ہے, آن لائن بھی, امریکہ میں تو فزیکل بھی ہوتا ہے, لیکن جو لوگ یہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہیں, ویزا نہیں ہے, وہ بائی نہیں جا سکتے, تو ان کو آن لائن ٹریننگ پرووائڈ کی جا سکتی ہے. وہ تمام ٹیکنالوجی سیکھ سکتے ہیں, ان میں کانفیڈنس آئے گا, وہ اپنے آپ کو بلڈ کریں گے, اپنے ریزیومز کو بلڈ کریں گے, مارکیٹ میں جائیں گے. امریکہ میں ویزا نہیں لگتا, یہاں پہ پاکستان میں ان کے پروجیکٹس لیں بیٹھے بیٹھے گلف میں جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ باقی جو دنیا کے یورپ ہے, اس طرح کے مختلف جو کنٹریز اب آپ ٹرین کریں گے ان کو دنیا کے ڈفرینٹ ممالک میں جو نوجوان ہیں وہ سیٹل ہونے کے لیے, جو ریموٹ ورک بھی کام کر سکتے ہیں اور فزیکل کام بھی کر سکتے ہیں. اچھا مجھے ادھر ایک بات بتائیے گا, بیکاز آپ کا بہت ایکسپوجر ہے اور آپ اسٹاک ایکسچینج میں بھی ایک خاص نظر رکھتے ہیں. پاکستان اگر اپنی ایکسپورٹس کو $5 ارب سے بڑھا کر $50 ارب تک لے جاتا ہے, تو کون سے ایسے 3 جو ہیں بنیادی پالیسیز جو ہیں وہ ضروری ہیں اس چیز کے لیے؟ دیکھیں, چونکہ میرا تعلق اس وقت پہلے میڈیکل پروفیشن سے تھا لیکن اب آئی ٹی سے ہے, تو میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اگر آپ کچھ نہ بھی کریں لیکن صرف آئی ٹی سیکٹر کو آپ اٹھا دیں اور اسی طرح اٹھائیں جس طرح کی انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہے, اور جو دنیا زبان سمجھتی ہے وہی اپنے بچوں کو زبان سمجھائیں, اور جو آپ نے ابھی فگرز دی ہیں تو اس کو ہم لوگ میٹ کر سکتے ہیں 2 سے 3 سال کے عرصے میں. اچھا 2 سے 3 سال کے عرصے میں میٹ اپ ہو سکتا ہے یہ چیزیں. اچھا امریکی کمپنیوں کو پاکستان کے آئی ٹی پروفیشنلز پر بھروسہ کرنے پر, اعتماد لانے کے لیے کیا اقدامات ہیں جو ضروری ہیں؟ نمبر 1 تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انٹرنیٹ ہمیں چاہیے, کیونکہ کسی بھی بزنس کو رن کرنے کے لیے 24/7 آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے. نمبر 2 ہوتا ہے ٹرسٹ لیول بٹوین دا انٹرنیشنل کمپنی اینڈ دا پاکستانی انجینئرز. اگر وہ یہاں سے ہائر کرتے ہیں, آپ ان کو فائدہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے پیسے بچائیں, انڈیا سے لینے کی بجائے, سنگاپور دبئی سے لینے کی بجائے آپ پاکستان سے انجینئر لیں, آپ اپنے پیسے بچائیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں انہیں وہ ٹرسٹ دینا پڑے گا, وہ سیکیورٹی دینا پڑے گی, اور وہ گورنمنٹل لیول پہ بھی اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں لیول پہ دینی پڑے گی. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اگر باہر کا انویسٹر یا کمپنی کو اگر آپ یہ چیزیں بنیادی چیزیں پرووائڈ نہیں کرتے ہیں, یہ تو ہو گیا گورنمنٹ کا کام. لیکن ہم لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ ہینڈز آن ایکسپیرینس رکھتے ہیں, ہم وہ انجینئرز پیدا کر سکتے ہیں جو کہ ضرورت بنیں گے امریکی کمپنیوں کی اور انٹرنیشنل کمپنیوں. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے محمد شہباز.